جو بھی محب وطن ہے پاکستان سے محبت کرتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے, اس پہ چلا جا رہا ہے, یہ دبئی بربادی کا راستہ ہے. 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے ہم سب کہ مظلوم ظلم کے مقابلے میں آپ فریاد بلند کریں. یہ یوم سیاہ ہماری فریاد ہے ظلم کے خلاف, یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال فریاد ہے ظلم کے خلاف, پیا جام ہڑتال فریاد ہے ظلم کے خلاف, یہ بشل بردار جلوس فریاد ہے ظلم کے خلاف. یہ ہر پاکستانی بچوں کو, بڑوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو, خواتین کو, سب کو اس کے حوالے سے اپنا رول پلے کرنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بعد اب پی ٹی آئی نے بھی 8 فروری کو ملک بھر میں پہیا جام ہڑتال کا اعلان کیا ہے, جس کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. لیکن احتجاج سے پہلے ہی ایک نیا بیانیہ سامنے آیا ہے. بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق افواہیں اچانک سرگرم ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بانی کی بینائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے, جس پر ان کی بہنوں اور پارٹی رہنماؤں کی جانب سے شدید تشویش کا بھی اظہار ہو رہا ہے. دوسری طرف حکومت ان دعووں کو یکسر مسترد کر رہی ہے. حکومتی موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی جان بوجھ کر بانی کی بیماری کی افواہیں پھیلا کر 8 فروری سے پہلے عوام کے جذبات کو ابھارنا چاہتی ہے, لیکن تحریک انصاف اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گی. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے واضح طور پر کہا ہے کہ ملک میں کسی نئی احتجاجی تحریک کی کوئی گنجائش نہیں, جبکہ بعض شرپسند عناصر محاذ رائی سے اپنی سیاست کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اسی سے متعلق آج کا پہلا اور بڑا سوال ہوگا ایکسپرٹس کے لیے. پینل میں شامل ہیں عامر الیاس رانا صاحب, فیصل حسین صاحب, نوید حسین صاحب, محمد الیاس صاحب اور خالد قیوم صاحب. آپ سب کا بہت شکریہ. نوید صاحب, آپ سے آغاز کر رہی ہوں, چونکہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر ہمدردی, افواہوں اور جذباتی بیانیے کے ذریعے کارکنوں کو سڑکوں پر لانا چاہتی ہے, یا یہ جو حکومت کا موقف بھی آیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بیماری کا کہہ کر 8 فروری سے پہلے کوئی پلاننگ ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے؟ نوید صاحب. دیکھیں دعا, ہمدردی کی عمران خان صاحب کو کیا ضرورت ہے, ہمدردی کی کیا پی ٹی آئی کو ضرورت ہے؟ اس وقت بھی بلا مبالغہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. وہ جماعت ہے جس نے الیکشن جیتا اور جس کا الیکشن چوری کر کے کسی اور کو دے دیا گیا. اس کو کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. یہ خوف ہے, یہ اعصاب پہ سوار ہوا ہے عمران خان جو ہے اس گورنمنٹ کے, اور اس گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس اس کو کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو وہ بیماریوں کا بہانہ کرتا نا تو یہ 2 سال سے وہ جیل میں نہ پڑا ہوتا. بیماریوں کا بہانہ کرنے والے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے جو ہے کنوکٹڈ ایک شخص جو ہے وہ اپنے پلیٹلیٹس کا جو ہے وہ بہانہ بناتا ہے, اور پھر جو فیصل وابڈا صاحب نے تو کہہ ہی دیا تھا نا کہ ان کی وہ رپورٹس کہاں پہ بنتی تھیں. یعنی نون لیگ کے منسٹر کے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ پروگرام میں کہتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف صاحب کی رپورٹس کہاں پہ بنتی تھیں. تو بہانہ کرنے والے اس طرح سے بہانہ کرتے ہیں. اور یہ بھی جو ابھی ان کی آنکھ کا ایشو سامنے آیا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آیا. اگر دیکھا جائے تو اس کی ایک بہن جو ہے وہ تو اس کو سازش کہہ رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ احتجاج سے پہلے جو ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے. یہ آئی ہے ایک صحافی کے تھرو یہ بات آئی ہے کہ ان کی آنکھ میں مسئلہ ہے. جی اگر مسئلہ ہے تو کیا ایشو ہے, کیوں نہیں کر رہے؟ جب آپ سزا یافتہ شخص جو ہے وہ اس کی رپورٹ جعلی بنا کے اس کو ملک سے باہر بھیج سکتے ہیں تو ان کو کیوں علاج کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا؟ یعنی ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی آپریشن اندر ہی کریں, جیل کے اندر ہی کریں. یعنی یہ جو سیاستدان جو ابھی بیٹھے ہیں گورنمنٹ میں, انہوں نے کیسے اپنی سزائیں کیسے گزاری, سب کے سامنے ہے کہ شہباز ہمارے آصف زرداری صاحب نے کس طرح سے جو ہے وہ سزائیں گزاری, باقی پیپلز پارٹی والوں نے کیسے گزاری, آپ کے نون لیگ والوں نے کیسے گزاری. تو کیوں نہیں؟ تو ایشو یہ ہے کہ یہ خود ہی, اور یہ خوف اتنا ہے. وہ اس دن جے یو آئی ایف کے مفتی کفایت یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ایک شخص کا خوف ہے جس کے لیے آپ نے آئین کو مائنس کر دیا, جس کے لیے پارلیمان کو مائنس کر دیا, جس کے لیے عدلیہ کو مائنس کر دیا, اور اب جو ہے وہ شنید یہ ہے کہ جی جنزی کو جو ہے اس کو بھی ووٹنگ کے رائٹ سے جو ہے وہ مائنس کیا جا رہا ہے. واللہ عالم کے کہاں تک سچ ہے, لیکن یہ اس کا خوف ہے. اور اس کے خوف کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ایشو کر دیتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی جو
पतंग हैं, बसंत मनाई जा रही है, तो पतंगों के ऊपर किसी सियासी रहनुमा की तस्वीर नहीं जाएगी, सही से। किसी पार्टी का झंडा नहीं जाएगा, और फिर गानों पे पाबंदी लगा दी जाती है, और गानों का कहा जाता है कि जी ये गाने ज़ुमैनी हैं, ये फौश गाने हैं। हालांकि उनमें वो गाने भी हैं जो कि कैदी नंबर 804 के हवाले से, यानी वो कैसे फौश है, वो किस तरह से ज़ुमैनी है, तो ये एक खौफ है इनके अंदर। और जहां तक एहतजाज की बात है, देखिए एहतजाज राइट है जी। स्पीकर साहब कह रहे हैं शरपसंद ग्रोह, यानी शरपसंद अनासर, अंदाजा लगाएं, यानी ये शरपसंद अनासर हैं जो कि मुल्क के आइन को मानते हैं, जो इस मुल्क के आइन के तहत जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उसके बावजूद यानी इलेक्शन उनसे छीना गया, वो फिर भी पार्लियामान में बैठे हैं। ये इनको आप शरपसंद कहेंगे? यानी इनमें और तालिबान में आप फिर कैसे, अगर ये शरपसंद हैं तो तालिबान को क्या नाम देंगे आप? तो इश्यू ये है कि आपने किया अपने पीटीआई के 2-2.5 साल के दौरे हुकूमत में, नवाज शरीफ साहब जो है वो क्या चढ़ाई करके नहीं आए थे? क्या मौलाना फजल रहमान साहब चढ़ाई करके नहीं आए थे? क्या यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो ट्रेन मार्च करके नहीं गए थे? तो राइट है, अगर आईन पाकिस्तान है और आईन पाकिस्तान ये कहता है कि सारे शहरी बराबर हैं, सबके हुकूक बराबर हैं, तो ये राइट टू प्रोटेस्ट जो है ये भी हमें आईन पाकिस्तान देता है। ठीक, तो उनको प्रोटेस्ट करने दिया जाए। पहले तो आप कहते थे ना कि जी वो चढ़ाई करने आ रहे हैं, वो गंडापुर साहब जब भी वहां से निकलते थे जी वो चढ़ाई, ठीक है, अगर आप उस वक्त कहते थे वो चढ़ाई करने आ रहा है, अभी तो कोई चढ़ाई की बात नहीं हो रही ना। ठीक, अभी तो आफरीदी साहब जो है वो केपी के चीफ मिनिस्टर लाहौर जाते हैं, वहां के जो है वो फूड स्ट्रीट की बत्तियां बुझा दी जाती हैं, वहां की लाइट ऑफ कर दी जाती है। कराची आते हैं, कराची में जो है पहले इजाजत मिलती है, उसके बाद इजाजत जो है वो ले ली जाती है। तो क्यों, अगर जमात इस्लामी पंजाब में जो है वो मीनार पाकिस्तान के नीचे वो जलसा कर सकती है, तो क्यों पीटीआई को जलसा नहीं करने दिया जा रहा? तो अगर आप उनको पॉलिटिक्स से इस तरह माइनस करेंगे ना, ये देखें ये बड़ी खौफनाक बात है। आप जेनजी को इस तरह से राइट ऑफ नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा जो है वो ये लोग हैं। तो आप इनको अगर जमहूरी तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करने देंगे तो इसका मतलब है आप उनको वायलेंस की तरफ जो है वो उकसा रहे हैं। सही है आमिर साहब, अब हुकूमत ये कह रही है कि बानी की बीमारी की अफवाहें हैं, 8 फरवरी का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई भी दावा कर रही है। तो आपको लगता है इसमें क्या हकीकत क्या है? क्या बीमारी एक प्लानिंग कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आता हूँ बीमारी की तरफ। असल में मसला हमारी इस बीमारी का है कि हमें सिर्फ एक इलेक्शन याद रहता है। हम 2018 के उस इलेक्शन को भूल जाते हैं जो आरटीएस के जरिए आया, दूसरे को फॉर्म 47 का कहा गया। अगर हम तकाबली जायजा पेश करेंगे ना तो वो आएगा कि जी प्रो मैक्स है या उसके साथ अल्ट्रा भी लगा दिया, 2 मुख्तलिफ कंपनियों को इकट्ठा कर दिया गया है। तो इस मुल्क में इसी तरह से ही इलेक्शन भी आए हैं। जब तक आप उसको इकट्ठा नहीं बयान करेंगे तो ये लगेगा कि जैसे आप सिर्फ एक ही हमदर्दी में बैठे हुए हैं। क्या 9 मई इन सारी जमातों ने, जिनका नवीद साहब ने नाम लिया, किया? क्या इन सारी जमातों ने 26 नवंबर किया? क्या पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के इदारों में चढ़ाइयां की? क्या उन्होंने ये लड़ाई की? फिर तो ठीक बात है कि जी ये बड़े राइट टू प्रोटेस्ट है। राइट टू प्रोटेस्ट है तो लोगों का भी राइट मौजूद है। आइन दोनों तरफ रास्ता देता है कि फिर आप हाथ में हथियार नहीं ले सकते, आप तशद्दुद नहीं कर सकते, आप कोर कमांडर हाउस को नहीं जला सकते, रेडियो पाकिस्तान पे नहीं जा सकते, आईएसआई के ऑफिस पे नहीं जा सकते, आप जीएचक्यू पे नहीं जा सकते। ये राइट ऑफ प्रोटेस्ट नहीं है कि आप उनके सामने चले जाएं। ये पॉलिटिकल सरगर्मी नहीं थी जिसकी चीजें सामने आ चुकी हुई हैं, सजाएं हुई हैं। बिल्कुल ना माने, ये आपका भी राइट है, लेकिन आप गधे और घोड़े को इकट्ठा मिला के जब बयान करेंगे तो इस तरह नहीं चलेगी बात। नताइज पे तो हमेशा से ही क्वेश्चन आया ना। वो क्या वो जीतने वाले जो आए थे आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ, उन्होंने इमरान खान को मिसाक मईशत की ऑफर नहीं की थी? वो तो नहीं लड़ने आ रहे थे, वो तो पहले दिन से कह रहे थे कि हमारे साथ बात करो, इस मुल्क को चलाओ। ये तो इमरान खान थे जो ना वजीर आजम के तौर पर उनसे बात करना चाह रहे थे, ना अपोजिशन में उनको समझते हैं कि नहीं फौज से लड़ूंगा, फौज से मोहब्बत करूंगा, मुझसे पुरानी मोहब्बत मुझे वापस करो, मैं गोद में भी उन्हीं की बैठूंगा। जब आप ये रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर जब जिनके साथ जो कुछ किया है फिर जवाब तो आएगा। मकाफात अमल इसे कहते हैं। क्या आप रोक सकते हैं मकाफात अमल को? तभी रोकेंगे कि आप एक कदम पीछे हटें,
حکومت نے 5 دفعہ نہیں 10 دفعہ یہ بات کہی کہ بات چیت کرتے ہیں, نہیں میں آپ سے بات نہیں کروں گا. بھائی نہ کریں, پھر کیا میں دوبارہ یہ سٹوری شروع کروں کہ بنی گالا کی دوبارہ سٹوری شروع ہونے والی ہے, پھر کوئی آفر ہونے والی ہے, آپ دیکھیں گے اگلے 2-3 دن میں یہ بھی آ جائے گا, کیونکہ کچھ لوگوں کو بلایا گیا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اچھا یہ تو ہمدردیاں واپس آئیں, ہم چڑھ جائیں. بالکل پولیٹیکل سرگرمی آپ کی اجازت ہے, لیکن ایک فیسٹیول اگر ایک گورنمنٹ 21 سال کے بعد پنجاب میں کرانے جا رہی ہے, پنجاب کے فیسٹیول کو زندہ کر رہی ہے, آپ اس کی فضا وہ قدر کرنا چاہتے ہیں اس سینس میں کہ میں ہر چیز میں سیاست لاؤں گا, میں نے ہر چیز میں کرنا ہے, تو پھر آپ کریں, پھر جواباً وہ جو کر رہے ہیں. لیکن کوئی گانا فیسٹیول کی وجہ سے بند نہیں ہوا, وہ جا کے لیٹر پڑھ لیں. یہ ایک پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے جس کو سب نے لے لیا ہے کہ جی نہیں گانے اس لیے, وہ سٹیج کے لیے پہلے بھی بین عظمیٰ بخاری نے آن کیے, پھر وہ سٹیج بند کیے اس نے جا کے کہ بھئی میں نے بےہودگی کے لیے آپ کو اجازت نہیں دی تھی. جب انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ہم چلا کے دیکھتے ہیں, آپ لوگ اگر سٹیج پہ بیہیو کریں گے تو ہم اجازت دے دیں گے, جب انہوں نے وہی کام کیا تو وہ دوبارہ ہو گیا. ہاں جو لوگ اڑانا چاہتے ہیں پتنگیں جس کی مرضی اڑائیں, مجھے تو مسئلہ نہیں ہے نا, بھگتنا بھی انہوں نے ہے, کرنا بھی انہوں نے ہے. جو لوگ ان کو انگیخت کر رہے ہیں کہ یہ کرو, پھر پیچھے تو جاتے نہیں ان کے ساتھ, جیل میں تو کوئی پوچھتا نہیں. وہ ضمانت کرا کے جب ان کو پیشیوں پہ جانا ہوتا ہے تو رو رہے ہیں ہاتھ لگا لگا کے, کیوں نہیں ان کے ساتھ لوگ آ رہے. فوڈ سٹریٹ کے باہر, یہ جو میلوڈی کے باہر, یہ جو 2 لاہور سے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نے ویڈیو دیکھی کہ جی ہزاروں لوگ بنگلہ دیش کی تصویر کیوں لگائی, جو آئے تھے اور ان کو روک لیا 4 کلومیٹر دور. آپ نے اور میں نے کوئی دیکھا لاہور میں, کراچی کے بازار میں اگر آپ گئے ہیں, آپ حیدرآباد کے بازار میں گئے ہیں تو لوگ آئے ہیں نا, کسی کوئی چھپا نہیں سکتا تھا اسے روکیں یا نہ روکیں. لیکن جب لوگ آتے ہیں تو آپ ان کو آڈیو ویڈیو نہیں روک سکتے, ان کی فوٹیج آتی ہے. لیکن چونکہ ہم نے بیانیہ دینا ہے, اب آپ آ جائیں عمران خان کی صحت پہ. بالکل ان کی فیملی کو اطلاع ہونی چاہیے, ان کے ساتھ جو روزانہ کی بنیاد پہ ڈاکٹر صبح شام چیک کرتے ہیں, پہلے بھی جیل انتظامیہ نے بتایا. دیکھیں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر انہیں ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات پیمز ہاسپٹل اسلام آباد میں لایا گیا ہے, ان کے سفید موتیے کا آپریشن ہوا ہے, وہ خیر خیریت سے واپس چلے گئے ہیں. جو لوگ آنکھوں کے آپریشن کو سمجھتے ہیں آج کل, یہ چند منٹوں کا کام ہے کہ اگر آپ آنکھ بلر کرنا چاہ رہے ہیں, پہلے قطرے ڈالتے ہیں, وہ تو اڈیالہ جیل سے کام شروع ہو جائے گا. میں بھی اگر جاؤں گا اور میری آنکھ میں مسئلہ ہے تو مجھے پہلے وہ بتا دیں گے کہ آپ نے ڈرائیور ساتھ لانا ہے اپنے, واپسی پہ آپ کو گاڑی چلانے میں مدم ہوں گے تو آپ نہیں کر سکیں گے. تو عمران خان کو کوئی ایسے لیڈر کو اس طرح چھوڑ دیتا کہ جی آپ چلے جائیں, بالکل نہیں. میں نے آپ کو خبر بھی بتا دی, بات بھی بتا دی. جی فیصل صاحب, بات یہ ہے کہ جھوٹے کو ہے نا گھر تک پہنچا کے آنا چاہیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت حکومت سمجھتی ہے کہ ناساز نہیں ہے, اور تحریک انصاف یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ طبیعت ناساز ہے, تو بہتر یہ ہے کہ صحافیوں کی ایک ٹیم بنا دی جائے, آپ فیملی سے نہ ملنے دیں, آپ ان کے جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں ان سے نہ ملنے دیں. آپ غیر جانبدار صحافیوں پر مشتمل, پتہ نہیں اس ملک میں غیر جانبدار ہے یا نہیں ہے, جو جیسے بھی ہیں انہیں پہ اکتفا کریں, ان پر مشتمل ایک جو ہے وہ ٹیم بنا دیں جو جا کے عمران خان صاحب سے مل لے, اور آ کے جو ہے باہر صورتحال بتا دیں کہ بھئی ان کی طبیعت ناساز ہے یا نہیں ہے. دودھ کا دودھ جو ہے پانی کا پانی ہو جائے گا, اور اگر حکومت سمجھتی ہے صحت مند ہے اور واقعی صحت مند نکلے تو حکومت کے پروپیگنڈے کو جو حکومت کے موقف کو جو ہے وہ تقویت ملے گی, اور ثابت ہو جائے گا کہ حکومت جو ہے وہ غلط بیانی نہیں کر رہی. اور اگر طبیعت ناساز ہے تو پھر آپ مت روکیں, ان کی فیملی کو بھی نہ روکیں. دیکھیں یہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ ہو گیا تو اس کے بہت سارے اثرات ہوں گے. آج تک جو ہے وہ بھٹو جو ہے نا وہ زندہ ہے, بھٹو کو آپ جو ہے نا پھانسی پہ چڑھا کے بھی جو ہے نا وہ نہیں مار سکیں. تو ایسا کوئی کام نہ کریں جو کئی نسلوں تک جو ہے وہ, جس کی آپ کو بھی جو ہے نا وہ قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑے, پاکستان کو بھی اس کی جو ہے وہ قیمت ادا کرنی پڑے, قوم کو بھی جو ہے قیمت ادا کرنی پڑے. تو بہتر یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں, اس پہ تو سب کا اتفاق ہے, اس پہ تو اختلاف نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے بھائی وہ اچھے لیڈر ہیں یا برے لیڈر ہیں, ذہین لیڈر ہے یا ڈفن لیڈر ہے, اس پہ تو ہم اور آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ان کے بڑے لیڈر ہونے پہ تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے نا. تو بہتر تو ان کی فیملی کو اس وقت ایکسس دینا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بیماری کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو یا کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, بیمار آدمی کی اولین خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارے. وہ ایک اذیت کا پہلو ہوتا ہے بیماری. تو اس اذیت میں مشکل وقت میں جو ہے, چاہے وہ ان کی بیماری بہت چھوٹی نوعیت کی ہے یا بہت بڑی نوعیت کی ہے, تو ان کو جو ہے فیملی کو کم سے کم جو ہے وہ ایکسس دینا چاہیے, اور تاکہ فیملی ان کے ساتھ جو ہے ان کی دلجوئی کرے, ان کی عادت کرے, ان کی ضروریات کا جو ہے وہ خیال رکھے. عمران خان کے کیس کو جو ہے وہ عام کیس کے طور پہ جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے.
تو بہتر یہی ہے کہ اچھا اس سے کیا ہوگا, آپ کا ایک بڑا پن سامنے آئے گا, آپ کا ایک مثبت چہرہ, پازیٹو فیس جو ہے وہ قوم کے سامنے آئے گا. اس پہ کوئی تنقید نہیں کرے گا, لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ حکومت نے جو ہے ان کی بیماری کا جو ہے وہ خیال کیا ہے. تو بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جن پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے, دکھی بیماری خوشی سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو یہ ایسا موقع ہے کہ اگر وہ بیمار ہیں, چاہے وہ بہت ہی کوئی چھوٹی نوعیت کی بیماری ہے, ان کی فیملی کو جو ہے وہ ایکسس دے دیں. اگر حکومت سمجھتی ہے بیمار نہیں ہے تو پھر آپ غیر جانبدار صحافیوں پر مشتمل یا صحافیوں پر مشتمل جو ہے وہ اپنی پسند کے صحافی لے لیں آپ, تو وہ ان پہ کمیٹی بنا دیں, وہ آ کے جو باہر بیان دیں گے, لوگ ظاہر سی بات ہے اس کو منون جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے. بہت سیدھا سا آسان سا فارمولہ ہے, اس پر جو عمل کر لیں. صحیح. جی خالد قیوم صاحب. دیکھیے اس حوالے سے درست بات ہے کہ ان کی فیملی کو ایکسیس ہونی چاہیے. اگر فیملی کو بھی اگر اجازت نہیں تو غیر جانبدار جو لوگ ہیں ان پر مشتمل جو ہے کوئی وفد بھجوایا جا سکتا ہے, یا کسی عدالتی شخصیت کو جو ہے وہ جیل کے دورے پر بھجوا کر ان کی صحت کے بارے میں دستیاب کروایا جا سکتا ہے. اور دوسری جو احتجاج کے حوالے سے جو کال 8 فروری کی کال ہے, پی ٹی آئی نے کال دی ہے, احتجاج کی جو کال دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کال جو ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج بھی ہے, ایک امتحان بھی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس میں کس حد تک نتائج حاصل کر سکتی ہے. اور شٹر ڈاؤن کے حوالے سے اور پہیہ جام کے حوالے سے تو اس کال کی کامیابی کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے. اور احتجاج کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی بڑا احتجاج کر سکتی ہے. وہاں پر ان کی حکومت ہے اور وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی, جی خالد قیوم صاحب آپ بات وہ اس حوالے سے وہاں موبلائزیشن بھی کر رہے ہیں جی, اور اس کے نتائج آ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر, پشاور کے اندر, سوابی کے اندر, بنو کے اندر یا کسی اور کے پی کے ضلع کے اندر جو بہت بڑا احتجاج اور پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے, تو کیا اس کے اثرات جو ہیں ملک کے باقی حصوں پر آ سکتے ہیں؟ کیا ان کا امپیکٹ جو ہے اس طرح آ سکتا ہے جس طرح لاہور کے اندر یا پنجاب میں کوئی بڑا پروٹیسٹ ہوتا ہے یا کوئی ریلی ہوتی ہے یا احتجاج ہوتا ہے, تو اس طرح کا جو ہے وہ کوئی اثر جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے؟ کیونکہ پنجاب کے اندر جب تک کوئی پی ٹی آئی احتجاج کرنے کے قابل نہیں ہوتی, وہاں پر کوئی بڑا اور مؤثر شو نہیں کیا جاتا, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج کے جو نتائج ہیں وہ نہیں نکل سکتے. کیونکہ پنجاب ہی مزاحمتی تحریکوں کا ہمیشہ مرکز رہا ہے, اور پنجاب سے چلنے والی تحریکیں جو ہیں وہ نتائج حاصل کرتی رہی ہے. تو پی ٹی آئی کی جو خاص طور پر پنجاب کے اندر اور جو تنظیم ہے اس وقت, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو ہے وہ بھی ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں کو, پارٹی کو منظم کرنے میں, فعال کرنے میں, موبلائز کرنے میں ناکام رہی. اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جو ان کے جو شیخ وقاص اکرم ہیں جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات, وہ کبھی اپنے حلقے میں نہیں گئے, اور ان کے جو صدر ہیں حماد اظہر, اب وہ اپنے حلقے میں نہیں گئے, بلکہ انہوں نے اپنے حلقے کے اندر خود الیکشن لڑنے کی بجائے اپنے کسی دور کے رشتہ دار کو وہاں پر الیکشن جو ہے وہ لڑا دیا. اور اسی طرح تنظیم کے دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے تو اپنے حلقوں میں جانا چھوڑ دیا ہے, تو وہ لوگوں میں اس طرح کی موبلائزیشن کیسے کریں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک چیلنج ہے. اور ایک اور دوسرا بڑا چیلنج ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے سے پہلے, اتحاد کا سربراہ بنانے سے پہلے جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی معاملات بڑھ رہے تھے, اور ایک موقع پر بانی پی ٹی آئی ان کو سربراہ بنانے پر جو ہے وہ اتفاق بھی کر چکے تھے, اور پھر اچانک جو ہے وہ یو ٹرن لیا گیا اور پیچھے ہٹ گئے. اور آج اگر مولانا فضل الرحمان اپوزیشن لیڈر ہوتے, اتحاد کے سربراہ ہوتے, تو پھر صورتحال مختلف ہوتی, اور پنڈی میں ان کو الگ شو نہ کرنا پڑتا. پی ٹی آئی ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بڑا پاور شو جو ہے کر سکتی, اور جس کے نتائج بھی نکل سکتے. جی الیاس صاحب دیکھیں جی, اس وقت جو بات چیت کی جا رہی ہے کہ جی اپنی پاور شو جو شو کرنی ہے 8 فروری کو, جو صورتحال ہے اس میں
वो तो अपोजिशन की जानिब से कॉल दी जाती है, लेकिन जो कॉल को जो सही बनाती है वो गवर्नमेंट इस चीज़ को आगे रोकने में लगा देती है, जो अपनी पावर अपनी तवानाइयाँ खर्च करती है, उसकी वजह से वो एक भरपूर तरीके से कॉल उनकी कामयाब होती है, अगर चाहे वो करें या ना करें। अब आप देख लें, पिछली भी कॉल नहीं करेंगे, रास्ते बंद कर देंगे, ये कर दिया वो कर दिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ लोगों को तकलीफ होती है और जो मकसद जो होता है, जो बात पहुंचानी होती है आम लोगों तक, उन तक पहुंच जाती है कि जी उन्होंने अपना भरपूर दिखा दिया है, जिसकी वजह से उनको रास्ते बंद करने। हालांकि पंजाब में से इनके कोई कारकुन भी नहीं निकले पीटीआई के, लेकिन रास्ते बंद कर दिए, आम लोगों को तकलीफ हुई, परेशानी हुई, और जिसकी वजह से सारी सूरत हाल पैदा हुई। सही। जहाँ तक ये दूसरे मामलात हैं कि जी इस वक्त दिखाया गया है, जो बातचीत की गई कि जी आँख का ऑपरेशन हुआ जिस तरह अभी, तो बिल्कुल ठीक है, इस मौके पर तो इनकी फैमिली को जाना चाहिए। मसला यही है कि अगर उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए तो वो देखें, मिलने देना चाहिए। इसमें माजी में भी जो रहे आसीर रहे, जो सियासी थे, वो भी सारे जाके मिलते थे और उनके इतना इशू नहीं बनता था। अब ये अब एहतजाज की बात करते हैं, अडियाला के पास रोज रात को एहतजाज हो रहा होता है, वीकेंड में हफ्ते में 2 दफा एहतजाज होता है, और जिसकी बात कहते हैं कि नहीं बात निकलनी चाहिए, बात सारी फिर लोगों को आवाम तक पहुंचती है, जी एहतजाज होता है, सोशल मीडिया में सारी चीजें, वो सारी बातचीत आती है। अब फिर ये जो कर रहे हैं कि अगर नहीं करने दे रहे, एहतजाज करने की कोई नहीं दे रहे, मंजूरी नहीं दे रहे, कि क्या करेंगे, फिर लोगों में फिर एक बात आएगी कि क्यों रोका जाता है ये। अब ये सारी सूरत हाल पर गवर्नमेंट को खुद समझना चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जी अब देख लें कि इतनी नहीं है कि अगर अपना इतना रुकावट ना करें, ना कुछ करें, जो काम चल रहे हैं ठीक है, अदालतों में केस चल रहे हैं, चलने दें। इस मसले को इतना रोकेंगे, जितना गवर्नमेंट दबाएगी उतना मसला खराब होगा। सही, बिल्कुल जी, पॉइंट आपका आ गया। क्विकली ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट से मुतल्लिक जो तैयार हो गई है, मगर एमक्यूएम ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार किया है और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। हम सवाल ये रख रहे हैं कि ये मुतालबा कितना जायज़ है, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का तयन करेंगे, तो अगर हमने समझा अगर जुडिशल कमीशन की जरूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे, ना उन लोगों की मर्जी पे जिन्होंने जब आग लग रही थी और आग लग चुकी थी, लोग अपने प्यारों के लिए बाहर तड़प रहे थे और अंदर वाले भी बेचारे जो है वो मदद के लिए तड़प रहे थे। उस वक्त कोई एक उठ के आ जाए कि जी मुझे 18वीं तरमीम खत्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोल दे जी ये कर दो। ये हमेशा से जब इनके कायद थे तब से ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करते हुए आए हुए हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, मगर इस रिपोर्ट को एमक्यूएम ने मानने से इनकार कर दिया है। सिंध हुकूमत ने भी वाज़ेह कर दिया कि जुडिशल कमीशन किसी के कहने पर नहीं बनेगा, जब कमेटी चाहेगी तो जुडिशल कमीशन ज़रूर बनेगा। इसी पर हम बात करेंगे। फैसल साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये जो एमक्यूएम ने मानने से इनकार किया, इंक्वायरी रिपोर्ट जो तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की गई है, आपके ख्याल में जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा उन्होंने किया है, कितना जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कितना जायज़ है एमक्यूएम का इस सानिया को देखते हुए? फैसल साहब, देखिए, जुडिशल कमीशन से बेहतर ये है कि जीआईटी बनाई जाए, और जीआईटी जो है जिस तरह माजी में जो वाक़यात हुए हैं हम उसको ले लेते हैं, बल्दिया फैक्ट्री को, उस पर भी जीआईटी बनी थी, क्योंकि ये आग जो है ना वो मतनाज़ा हो चुकी है। इस आग पे मुख्तलिफ जो है वो शकूक व शुबात का जो इज़हार किया जा रहा है, तो तमाम इदारों पर मुश्तमिल जो है एक जीआईटी बननी चाहिए जो अपनी सिफारिशात और जो हक़ाइक़ जो है वो सामने लेकर आए। जहाँ तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक है, देखिए बात यह है कि लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो ये नहीं उठा रहे कि आग क्यों लगी, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आग बुझाई क्यों नहीं, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि लोगों को रेस्क्यू क्यों नहीं किया, उसमें आप जो है वो क्यों नाकाम हुए। आप ये बोल रहे बच्चे खेल रहे थे आग लग गई, भाई ये नहीं पूछ रहे लोग आपसे, आग तो लग गई ना, ये तो हो गया वाकया। सवाल ये आपकी जिम्मेदारी थी आग बुझाना, आपकी जिम्मेदारी थी लोगों को जिंदा निकालना, आपने दरवाजे क्यों नहीं तोड़े, आपने खिड़कियां क्यों नहीं तोड़ी, आपने ऑल्टरनेट रास्ते निकाल के जो है लोगों को वहां से रेस्क्यू क्यों नहीं किया, वहां पे आपकी जो गाड़ियां थी वो आग बुझाने में नाकाम क्यों रही, जो आग थी उसने पूरी बिल्डिंग को जलाकर जो है वो खास्ता क्यों बना दिया। आप पूरी रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब नहीं है जो कौम मांग रही है, आप इस बात का जवाब दें कि आग बुझाई क्यों नहीं। बाकी छोड़ें किससे कहानी है कि वो आग लगी कैसे, इसमें किसी का दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी लोगों की, जो लोग जानना चाहते हैं, जो बनने वाले हैं, उनके विरसा जो है वो तो ये सवाल उठा रहे हैं ना कि भाई आपने हमारे जो लोग थे, हमारे जो प्यारे थे, उनको जिंदा क्यों नहीं निकाला।
اس کا لوگوں کو جو ہے نا جواب چاہیے. جب آپ یہ جواب نہیں دیتے ہیں پھر لوگ دوسری باتیں کرتے ہیں کہ آپ نااہل ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے, پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے مزید نہیں رہ سکتے. تو اس طرح کی باتیں پیدا ہوتی ہیں. ان سوالات کا جواب جو ہے وہ ایک ہی ہے, اور جواب وہ آپ کے پاس ہے. وہ آپ صرف ایک بات بتاؤ کہ آگ بجائی کیوں نہیں. باقی قصے کہانیاں نہیں سناؤ اس قوم کو, سب کو پتہ ہے قصے کہانیاں. ٹھیک جی عامر صاحب. دیکھیں فیصل صاحب نے جو کہا نا آگ متنازع, آگ متنازع نہیں, باقی حقائق سارے درست ہیں. آگ تو لگی ہے, اس کے اوپر ڈرامہ بازی جو شروع ہوئی ہے نا کہ جی یہ فلانے نے الاٹ کیا تھا, فلانے نے کیا تھا, بھائی سب کو ٹانگ دو, JIT بنا دو, سب کچھ, سب کو پھانسیاں دے دو. جنہوں نے غلط کام کیا, جن کی سزا عمر قید ہے, انہیں بھی پھانسیاں دے دو. ہمیں یہ بتا دو کہ یہ جو لوگ جاں بحق ہوئے آگ لگنے سے, آپ نے ریسکیو کیسے کیا, آپ کا ریسکیو کا سسٹم کیوں فیل ہوا, آپ کے پاس کیمیکل کیوں نہیں تھا, آپ پانی, مطلب ہر آگ پانی سے نہیں بجھتی بلکہ بھڑکتی ہے. ساری چیزیں ساری دنیا کے سامنے ہیں. آپ 17 سال سے مسلسل ایک صوبے میں حکومت کر رہے ہیں. آپ پچھلے, ہم ساری غلطیاں مان لیتے ہیں جی آپ نے بڑی درگزر کی, آپ کے کبھی تادی رہے کبھی نہیں رہے, آپ نے سب کو بخش دیا کبھی ساتھ ملتے رہے. اب آپ پکڑ لینا, کیونکہ اب آپ سب کو جذباتی ہو کے ساری بلدیہ عمارت آ گئی, فلانی آ گئی, سب ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جس کمشنر کے آرڈر پہ, جس میئر اور اس کے ڈپٹی میئر علاقے کے آرڈر پہ یہ کام ہونا تھا, وہ کمیٹی کو کیسے ہیڈ کر سکتے ہیں. آپ نے کمشنر کی, کہتے ہیں جی ذیلی کمیٹی فیصلہ کرے گی, وہ اپنے خلاف کرے گا فیصلہ, کبھی نہیں کرے گا. آپ نہ بنائیں جوڈیشل کمیشن, لیکن بہت اچھے افسر سندھ میں بھی موجود ہیں جن کی ریپوٹیشن پہ لوگ کہیں گے جی اس کے اوپر بنا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ یونس ڈھاگا کو دے دینا, ریٹائرڈ ہے, مطلب پتہ چل جائے گا, ابھی پتہ چل جائے گا. میں نے ایک نام دیا ہے, 50 نام نکل آئیں گے آپ کو کہ آپ انکوائری کرا لیں, پتہ یہ چلے کہ کیا آپ نے آج بھی اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. مریم نواز کل کس چیز کا کریڈٹ لے رہی تھی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ سندھ میں یہ ہوا ہے تو ہم نے 3 دن پہلے SOP ریوائز کیے, الحمدللہ لوگ بچ گئے. تو یہ تو ایشو بتا دیں کہ یار آئندہ کے لیے آپ نے کیا, کیونکہ نوٹس دینے کے بعد تو پیسے ٹھگنے ہیں سب نے. عمارتیں ٹھیک نہیں ہونی, ان میں آگ بجھانے کے آلات نہیں لگنے. کوئی پتہ لگ جائے کراچی کی مارکیٹ میں کتنے نئے آلات بک گئے ہیں, کہاں سے خریدے گئے ہیں, کچھ کام شروع ہے, بالکل نہیں, کوئی خبر نہیں آئی کہیں سے بھی. الیاس صاحب دیکھیں اس پر اب جو مسئلہ ہو گیا, اتنا بڑا واقعہ ہوا, افسوسناک واقعہ ہوا, کتنی قیمتی جانیں چلی گئی. اس میں جو تحقیقات جو کرنی چاہیے, جس میں جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, تاکہ آئندہ, بلکہ آئندہ سے ایسے اپنے جو آپ کی نااہلیاں تھیں, کوتاہیاں تھیں, جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا, لوگوں کی جانیں بچانا مشکل ہو گیا. آپ کے پاس ایسے ہونی چاہیے تھی, مشینیں ہونی چاہیے تھی آگ بجھانے کے لیے, کام کرنا چاہیے تھا بھرپور طریقے سے, آپ کو ہر طریقے سے اقدامات کرنے چاہیے تھے. ظاہر انٹرنیشنل سٹی ہے, اس میں اس طرح کے اقدامات, آپ کے جو گورنمنٹ, ادھر تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بھی موجود ہیں, آپ کے پاس صوبائی حکومت بھی ہے, اور 17 سال سے ہے, ان کو پتہ ہے کہ ادھر اتنی بڑی مارکیٹ ہے, ان کو کس طرح آگ پر قابو پایا جائے. وہ نہیں کر سکے تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے. سب کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ان کے نام لسٹیں سامنے لے کے آئیں. یہ انکوائری رپورٹ وغیرہ تو کچھ نہیں کرے گی. اگر وہ کہتے ہیں, اگر MKM ٹھیک ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے, بالکل اس میں سب کو لے کے آنا چاہیے کٹہرے میں, کہ جو ذمہ داران تھے, جس دیکھیں آگ لگی رہی 3 دن تک نہیں کچھ کر سکے. اس طرح ان کی یہ نااہلی ہے. اس میں تو فوراً اسی وقت 1-2 گھنٹے میں اگر زیادہ لگ گئی ہے آگ, تو آپ کو چاہیے تھا چاروں طرف سے اطراف سے کرتے اس آپریشن اپنا. آپ کے پاس تو ایسی چیزیں نہیں تھی کہ کچھ کر سکے, بے بسی کا مظاہرہ کرتے رہے. کوئکلی بریک ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں. جی ویلکم بیک ناظرین. خالد قیوم صاحب, ثانیہ گل پلازا پر جوڈیشل انکوائری کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ سندھ حکومت کا موقف سامنے ہے, سب کمیٹی چاہے گی تو جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے گا, کسی کی خواہش پر نہیں بنیں گے. تو آپ کے خیال میں MKM کا یہ مطالبہ کتنا جائز ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے سانحات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے, اور یہ ایسا سانحہ ہوا جس میں 79 کے قریب جانے گئی, لیکن بدقسمتی سے ہر سیاسی جماعت نے اس سانحے کو بنیاد بنا کر اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ بالکل MKM کا مطالبہ جائز ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. جوڈیشل کمیشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ذمہ داری کا تعین کیا جائے, اور دوسرا آئندہ ایسے واقعات جو ہیں ان کی روک تھام کے لیے ایسے اقدامات تجویز کیے دیے جائیں, ایسی سفارشات تیار کی جائیں جن پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے. اور جوڈیشل کمیشن کو چاہیے
کہ پھر وہ تمام جو ریلیونٹ ادارے ہیں، متعلقہ ادارے ہیں، ان کو کمیشن جو ہے وہ طلب کرے صحیح، اور ان سے جو ہے اس حوالے سے جو وجوہات ہیں وہ مانگے، اور خاص طور پر پوچھا جائے سندھ بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے، محکمے سے، اتھارٹی سے، کہ دیکھیے کہ آپ نے جو ہے ایسے منصوبوں کی جو ہے وہ نقشہ جات کی آپ منظوری کیوں دی، ٹھیک ہے، اور پھر اگر منظوری دی گئی تو اس کے مطابق، نقشے کے مطابق جو ہے وہاں پر پلازا کیوں تعمیر نہیں کیا گیا، ٹھیک، اور اس کے بعد سیفٹی میئرز کے حوالے سے بھی اقدامات جو ہیں وہ کیوں نہیں کیے گئے۔ بالکل ٹھیک، بالکل جی، پوائنٹ آ گیا، ظاہر ہے یہی سوال ہونے چاہیے۔ جی نوید صاحب۔ اچھا دیکھیں دعا، چیز یہ ہے کہ کون ذمہ دار ہے یہاں پہ؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ذمہ دار ہے، یہاں پہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ذمہ دار ہے، یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ذمہ دار ہے، یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ ذمہ دار ہے، اور اس کے اوپر پھر لا کے کمشنر کو دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ اس کی تحقیقات کریں، تو کیسے؟ یہ تو ایک عجیب بات ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ایم کیو ایم کی طرف سے بھی مطالبہ آ رہا ہے جوڈیشل کمیشن کا، تو میرے خیال میں ایم کیو ایم بھی اتنی خیرخواہ نہیں ہے، ان کے دل میں بھی اتنا درد نہیں ہے عوام کا کہ وہ عوام کے لیے ہے، وہ بیسیکلی حب علی سے زیادہ وہ بغض معاویہ میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو مطالبات کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے، جوڈیشل کمیشن بھی بنے، جے آئی ٹیز بھی بنی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ تو صفر نکلا۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انسینسٹیو ہیں یہ حکمران، عوام کی پلائٹ کی طرف، عوام کی سفرنگ کی طرف، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس کو ایک جاگیر سمجھ رہے ہیں، یہ آپ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ ہی نہیں سمجھتے۔ 2014 میں یعنی ساؤتھ کوریا میں فیری جو ہے وہ ڈوبی، اور وہاں کے پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا، یعنی وہ ایک حادثہ تھا، لیکن پرائم منسٹر نے ریزائن کیا کیونکہ اس نے سمجھا کہ میں جواب دہ ہوں۔ بالکل، یہاں پہ تو جواب دہی کوئی نہیں ہے نا، یہاں پہ تو ان کو عوام کی سفرنگ کا پھر کیا، ان کو کیا احساس ہوگا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل جی، آپ سے آ گیا نوید صاحب، وقت ختم ہو گیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔